ماہ محرم الحرام نیا اسلامی سال بہت بہت مبارک ہو۔ محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک کسی بھی ایک دن جو شخص یہ ایک عمل کر لیتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کا نصیب بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پورا سال اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل ہر سال کیا جاتا ہے، کرنا صرف ایک دن ہے، لیکن کرنا پہلے 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن، چاہے آپ یکم محرم الحرام کو کر لیں، 2 محرم الحرام کو کر لیں، 3 کو کر لیں، یوم عاشورہ کو کر لیں، لیکن اس کے بعد نہیں، اس سے پہلے یہ 3 کام، یہ ایک عمل لازمی آپ نے کرنا ہے۔ یہ عمل ایک ہے لیکن اس کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز، آپ ایک مٹھی چینی لے لیں اور ایک مٹھی چاول لے لیں، ایک مٹھی گندم لے لیں۔ یہ 3 چیزیں ایک ایک مٹھی لے لیں۔ اب یہ 3 چیزیں آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ عمل انتہائی آسان ہے، بڑا مجرب ہے، بڑا آزمودہ ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے وہ پورے سال کے لیے مالا مال ہو جاتا ہے، اس کے گھر کو اللہ مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ اللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے کہ اس بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس بندے کے گھر میں پورا سال رزق بارش کے قطروں کی طرح آتا ہے۔ اللہ اس بندے کو کسی کا محتاج ہونے نہیں دیتا۔ اگر وہ مقروض ہو تو اس کا سارا قرض اتر جاتا ہے۔ جس کے کسی بھی کام کے اندر رکاوٹ ہے وہ اس عمل کو کر لے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام ہے، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اس عمل کے کرنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملتی ہے۔ ناظرین، اس مہینے کا آغاز آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم جب نئے اسلامی سال کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ کوثر اور اس کے ساتھ ایک اور سورت بتانے لگی ہوں، ایک دعا بتانے لگی ہوں، جو شخص بھی ان کے ساتھ اسلامی سال کا آغاز کرے گا، یعنی پہلے 10 دنوں میں کسی دن بھی یہ عمل کرے گا، اس کا آغاز ہو گیا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں، سارے کام چھوڑ کر سب سے پہلے یہ عمل کر لیں۔ یہ آپ کے مقدر کو بدلنے والا ہے، آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ اس مہینے کے اندر یہ سب کچھ بنا۔ پھر جو بندہ اس مہینے میں پہلے 10 دنوں میں کسی ایک دن یہ کام، یہ عمل کر لیتا ہے، وہ پھر جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا عمل ہے، بڑا مختصر سا عمل ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ اب کرنے کا طریقہ جیسے میں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلے نمبر پر ہے۔ ایک مٹھی چاول، ایک مٹھی چینی، ایک مٹھی گندم لینی ہے۔ اس عمل سے رزق میں برکت آئے گی۔ اس مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی، حضرت نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ کے قریب آ کر کھڑا کر دیا، یعنی کہ ان کی کشتی کو بچا لیا۔ حضرت یوسف کو اسی مہینے میں قید سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت ایوب کو طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ تو اس مہینے میں تو سب کچھ ملتا ہے، توبہ بھی قبول ہوتی ہے، غموں سے نجات بھی ملتی ہے، قیدوں سے نجات بھی ملتی ہے، بیماریوں سے شفا بھی ملتی ہے، ہر ایک چیز ملتی ہے۔ تو اب آپ 3 چیزیں لیں، تینوں چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے
آغاز کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ تینوں چیزوں کو الگ الگ رکھ لینا ہے، مکس نہیں کرنا۔ چاول ہے، گندم ہے، چینی ہے، علیحدہ علیحدہ رکھ لیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے آپ نے 11 بار، پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے کہ اے باری تعالیٰ، پچھلے سال جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ تو مجھے اپنے حبیب کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ، شہدائے کربلا کا صدقہ تو مجھے معاف فرما۔ انشاءاللہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ تو فرماتا ہے جو بندہ مجھ سے بخشش مانگتا ہے میں اس کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو ہی بخشش طلب کریں گے میرا رب معاف فرما دے گا، اور جب آپ گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں گے معافی مل جائے گی۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آپ نے پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZOHRWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔
اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے، پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اللہ والے جب بھی کسی نیک کام کا آغاز کرتے تو بسم اللہ سے کرتے۔ جو بندہ اپنے کام کا آغاز یہ عمل اس میں کرے تو اس کی تاثیر اس کو بہت زیادہ ملے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے جائیں اور اس سورت کو بھی پڑھتے جائیں۔ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے آپ کے سامنے جو چینی، گندم اور چاول پڑے ہیں ان تینوں چیزوں پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، آقا کو خوش کرنے کے لیے یہ سورت نازل کی، کیونکہ دشمن حضور کو طعنہ دیتے تھے اور حضور جب طعنہ سنتے تھے پریشان ہو جاتے تھے۔ انہوں نے حضور کو ابتر کہا، یعنی کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ جب یہ طعنہ کافروں نے دیا تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم رہے گا، تو اس میں دشمنوں سے نجات بھی ہے، اس میں خیر کثیر ہے، بے شمار خوبیاں عطا ہوتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں اور اس سے آب کوثر نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین ہم سب کو چاہیے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، کوثر سے مراد جنت میں ایک حوض ہے۔ تو اب آپ نے اس سورت کو اس موقع پر پڑھنا ہے اور آپ نے 129 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ ان تین چیزوں پر دم کرنے کے بعد آپ ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں۔ ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے آپ نے پرندوں کو ڈال دینا ہے۔ اب یہ صدقہ ہو گیا، اور صدقہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، دوزخ کی آگ سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا اور امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ صدقہ انسان کو اللہ کے غضب سے بچاتا ہے، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی سے بچاتا ہے، جنت کا حقدار کر دیتا ہے، قبر میں اس کو راحت اور سکون مل جاتا ہے، دنیا میں اللہ اس کا روزگار بڑھا دیتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، اللہ پل صراط سے اس کو بجلی کی طرح گزار دیتا ہے، اس کا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر نیک بختوں میں لکھ دیتا ہے۔ یہ صدقے کے فضائل ہیں۔ اب آپ نے ان تینوں چیزوں پر دم کر کے آدھی آدھی مٹھی صدقہ کر دیں، پرندوں کو ڈال دیں اور آدھی آدھی مٹھی واپس اپنی چیزوں میں ڈال دینی ہے۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب جب پڑھ لیں تو چیزوں پر دم کر دیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیرنا ہے، لیکن وہ چیزیں ان کو پرندوں کو ڈالیں، اپنی چھت کے اوپر ڈال دیں یا کسی درخت کی جڑ کے ساتھ ڈال دیں، وہاں سے چونٹیاں کھائیں گی۔ اللہ کی جو مخلوق ہوگی، چونٹیاں، پرندے، یہ آپ کے لیے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو اس کے بعد یہاں تک جب آپ یہ عمل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ، پہلا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہ کتنے کام ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ کوثر، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، لیکن سورہ اخلاص سے پہلے کلمہ طیبہ کو
پڑھنا ہے۔ اب یہ آپ کا تیسرا کام ہے۔ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا آپ کو سورہ کوثر کا بتایا، تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کلمہ طیبہ کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ اگر 72 حاجتیں بھی ہوں گی، آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے وہ 72 کی 72 اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس عمل کو آپ نے کیسے برقرار رکھنا ہے؟ روزانہ 3 مرتبہ سورہ کوثر، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو روزانہ سونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھ کر سو جانا ہے۔ جب تک آپ یہ عمل رات کو پڑھ کر سوتے رہیں گے، انشاءاللہ ہر آنے والا دن پہلے دن کی نسبت آپ کے لیے قسمت والا، مقدر والا ہوگا اور آپ کے لیے نئے نئے راستے کھلنے والا ہوگا، نئی نئی جگہوں سے رزق ملنے والا ہوگا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دن با دن ملتی چلی جائیں گی اور حیران کن اس کے نتائج آپ کو ملیں گے اور آپ دن با دن عروج کی طرف جائیں گے۔ زوال آپ کا ہمیشہ کے لیے ختم ہوتا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، رات کو سوتے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں لگیں گے یہ عمل کرنے کے، لیکن آج اگر اتنی تعداد میں پڑھ لیں گے تو تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا، لیکن آئندہ اتنا ہو جائے گا کہ پورا سال کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سا وظیفہ چاہیے؟ جس بندے کا نصیب ہی بدل جائے اور وہ اس کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لے، قرآن کی برکتوں کو دیکھ لے، قرآن کی فضیلت کو دیکھ لے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی فضیلت ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے غموں سے نجات ملتی ہے۔ اور سورہ اخلاص قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے اور اس کی 4 آیات ہیں، اور اس کو جو بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اس بندے کے لیے نوری ملائکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لیکن آج کتنی بار پڑھنی ہے؟ آج آپ نے اس سورت کو صرف 200 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لینا ہے۔ اب آپ نے جتنا بھی کلام پڑھا ہے، بسم اللہ پڑھی، سورہ کوثر پڑھی، کلمہ طیبہ پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھی، اس سارے کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کے گھرانے کو اور تمام شہدائے کربلا کو ہدیہ کر دیں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔